حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے. گفتگو ختم ہوئی، ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو فرمائی ہے. تو میرا اپنے شیخ سے سوال یہ ہے کہ شیخ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرماتے بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا، حجام سے سیکھا تھا، بال کاٹنے والے سے سیکھا. اس نے کہ حضور اتنا بڑا شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لیں. میں معذور تھا، پیسے نہیں تھے، بڑے غیور لوگ تھے وہ. فرماتے اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تو کٹوا. اب فرماتے میں نے کہا لو شیخ نے کہہ دیا رب کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا ضرور. فرماتے ہمارے محلے کا جو واحد تھا نا بال کاٹنے والا، ایک ہی بندہ، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، چلو دیکھتا تو بات کرتے ہیں. اب فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی بندے کے بال کاٹ رہا تھا. بال کاٹتے کاٹتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے اور کاٹے گا، نہیں کاٹے گا تو بچوں کو کدھر سے کھلائے گا. لیکن میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے اتنا سننا تھا دکان سے نیچے آ گیا، ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا اور دکان پہ لے جا کے اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں تیرے اللہ واسطے کٹنے نے تو بہ کے ڈیگ ویلا ہوں گے تو کٹن گا. جیسے ہم کرتے ہیں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت اللہ تعالیٰ دے رسول لی چنے والے چور، اس طرح کرتے ہیں نا، کوڑا مانتے چھوٹا گوشت اللہ تعالیٰ دے رسول لی چنے والے چور، اس طرح کرتے ہیں نا. کہتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے ان کو تو چھوڑو، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اٹھایا اس کو کرسی سے اور مجھے بٹھا کے میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیے. اب بال کاٹتا جائے اور ساتھ روتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید فرماتے میں بھی نیچے بیٹھا نیت کر رہا تھا اب تو دینے کو کچھ نہیں، اگر کبھی میرا اللہ وقت لایا اس نے مال دیا تو تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی. حضرت عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر شبلی مرید ہوئے، حضرت ابو بکر واسطی مرید ہوئے، خلیفہ شہر مرید ہو گیا، فقیری میں امیری آئی. فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی اس میں پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، اور آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے ہیں ایک دفعہ دل میں خیال آیا ضرور لے اب نائی ہمیں تصوف سکھائے گا، لیکن بڑے تھے نا، کامل تھے حضرت جی. اب فرماتے میں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ لیتے، لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ. تو پتر میں کسی کی بات نہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیچھے علماء ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں، ایویں کسی کی بے ادبی ہو جائے مجھ سے. لیکن پتر اسی تے پھنسے جو لوگوں میں، ہم تو لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ. نکلو بیٹا ان لوگوں سے، ان لوگوں سے. میں مثال کے طور پہ لوگوں میں پھنسنا آپ کو سمجھا کے میں پھر اجازت ہے، سبق میں نے سنا دیا اپنا سارے. یہ پاکستان سیالکوٹ حضرت شاہ جی ایک انڈسٹریل ایریا ہے، بڑے بڑے. مجھے ایک بندے کا پتہ چلا جی 65 سال عمر ہو گئی ہے، نہ ہی کوئی نماز نہ ہی کوئی حج. میں نے شروع کی 3 نمازاں تے منیا، چوتھی بھی آ گئی، 5ویں بھی آ گئی، حج کے دن قریب آ گیا. میں چلا گیا، میں نے کہا حضرت صاحب 65 سال عمر ہو گئی ہے، عرصہ دراز سے آپ پہ حج فرض ہے،
जमदे तुसी अमीर सो, इस साल आपने हज करने जाना। मुझे कहते हैं नहीं हज़रत मैं नहीं हज तो जाना। मैं क्यों? उन्हें मैं सुनिया जो लोग उत्थे जाते हैं तो मर जाते हैं। मैं नहीं हज़रत जो इत्थे रहते हैं वो भी मर जाते हैं। मैंने हज़रत उनके लिए ना वो बड़ा महंगा सा पैकेज करवाया है, बड़ा लग्जरी पैकेज ना 13-14 लाख वाला, वो जो 5-6 दिन वाला होता है। मैंने भेज दिया। मैंने उनके वो जो सेक्रेटरी था ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जदूँ हाजी साहब वापस आन पहला फ़ोन मैनू करी, क्योंकि मुझे पता है पैकेज बड़ा लग्जरी है लेकिन हज मुशक्क़त का नाम है। बाबे नूं उत्थे बड़ा कुछ होया होना, तैयार होए बाबा जांदा ही रहे काम तू, मैं पहले दिन आके तो बड़े वड़ू लाँगा। वो हज़रत जी उसने मुझे फ़ोन किया, मैं चला। अब हज़रत जी जिस जगह वो बैठे हुए ना, बकौल उनके, वो कहते नहीं मैं 20 साल का था जब उस सीट पे बैठा, 65 साल उम्र, 45 साल हो गए बैठे हुए वहाँ। अब 45 साल हो गए हज़रत नीचे जितने वर्कर थे ना, उनको कह के पुकारते थे बहू जी। अब वो जनाब वो नीचे जो वर्कर है ना, वो हज की मुबारक देने के लिए शुरू हो जाना। एक आके कहता बहू जी हज दी मुबारक होए। मैंने उनका चेहरा देखा, गुस्सा, दूजा तीजा, मैं गिनना शुरू हो गया, वेखने भला कितने तक जाते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, जब 17वें ने भी कहा ना कि बहू जी हज दी मुबारक हो, इतनी बड़ी गाली दे के कहते हैं ओ मैं 13 लाख ला के हाजी बन के आया, तुसीं अजे भी बहू जी कहन डे हो। असी लोगों च फसे दे हैं, असी लोगों च फसे दे। निकलो बेटा इन कामों से। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। माशाल्लाह साडा काका शहजादा आ गया जी है, तो अल्लाह आप सब की खैर फरमाए। ठीक है जी, अब जब भी जिक्र की बारी आए तो मोहब्बत से करना, ठीक है जी।